ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ جی دیکھیے، ایک چیز میں پہلے ہی آپ کو بول دیتی ہوں کلاس میں. جیسے کہ ہم نے جب سیرت اسٹارٹ کی تھی ہے نا، اسٹارٹنگ میں کیا تھے، تھوڑے سے ہی لوگ تھے اور پھر کچھ لوگ سیریسلی نہیں لے رہے تھے چیز کو، ہے نا. اور کیا تھا، ہم ایسے ہی پڑھ کر آ گئے. ٹھیک، ان شاء اللہ تعالی زندگی نے موقع دیا، میں دوبارہ سے ہی ایک بار اور پڑھاؤں گی سیرت کو. لیکن اب تو شعور آ گیا ہے الحمد للہ. میں جتنی امید آپ لوگوں سے لگاتی ہوں، اس امید کے ہی اس پر بیس پر میں یہ بات بول رہی ہوں کہ اب اتنا شعور آ گیا ہے کہ چیزیں لائٹلی نہیں لی جائیں، ہے نا. اور امید کرتی ہوں آپ سے کہ اس چیز کو آپ لائٹلی نہیں لیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت مین چیز پڑھنے جا رہے ہیں ہم. سمجھ لیجئے کہ دین اسلام جہاں سے پھیلنا شروع ہوا ہے نا، لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن جہاں سے پھیلا اور جن کے ذریعے ہمارے ہاتھوں تک آیا، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہے نا. اور سوچیے ان لوگوں کا کتنا بڑا احسان ہم تمام پر ہے. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ماں کے پیٹ سے ظاہر ہے جب نوالا منہ میں ہی دیا جاتا ہے تب تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی نے کھانا بنایا تھا یا اس کے پیچھے کسی نے محنت کی تھی. یہی ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے دیکھیں آپ، بچوں کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہمارے باپ کہاں سے کما کر لے کر آئے اور ہماری ماں نے کتنی محنت کر کے وہ چیز بنائی، ہے نا. پھر کیا ہوتی ہے، اس کی ایسی ناقدری بھی ہوتی ہے کھانے کی، یا جو بھی چیز ہو ایکس وائی زیڈ، جس کے پیچھے کی محنتیں انسان کو نہیں پتہ ہوتی ہیں اور اس کو پکی پکائی چیز مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پیچھے کی محنتیں انسان بھول جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں زیادہ تر جن کو اپنے باپ کا بزنس مل جاتا ہے یا باپ کی پراپرٹیز مل جاتی ہیں، جن کے پیچھے اس نے نہ تو کوئی محنت ہوتی ہوئی دیکھی، نہ اس نے کسی کا جو ہے وہ جانی ساری دیکھی کہ اس نے اپنا جان اپنا ٹائم سب اس میں لگا دیا. کیا کرتے ہیں وہ بچے، اپنے ماں باپ کی پراپرٹیز بیچ کر کھا جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، بزنس کو برباد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو اس چیز کی قدر ہی نہیں ہوتی، ان کو اس چیز کی امپورٹنس پتہ ہی نہیں ہوتی ہے نا. یہی بات ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارا حال اسی لیے یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے، سب سے بڑھ کر دنیا میں ہر نعمت سے بڑھ کر زندگی کے بعد اگر کوئی نعمت ملی ہوئی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے نا. ہر نعمت کیا ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، ہر نعمت ختم ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے. لیکن یہ نعمت جو ہے وہ بہت کم لوگوں سے چھینی جاتی ہے نا، جو جن کو بالکل بھی کیا ہے. اب دیکھیں کہ بہت سارے مسلمان نان پریکٹسنگ ہیں، لیکن ہے تو مسلمان نا، ہے نا. تو وہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. اگر وہ نان پریکٹسنگ بھی ہے، اگر وہ کوئی عمل نہیں کر رہا، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک اس کی عزت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت معمولی ہم سمجھ لیتے ہیں، اسی لیے اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو جن کے بارے میں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ، وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. اگر وہ آپ سوچیں کہ مدینہ میں
جو موت ہے، اگر مدینہ میں کوئی مر جاتا ہے نا، کسی کی وفات آ جاتی ہے، تو بہت بڑا درجہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا. لیکن آپ سوچیں، ایک چیز پر غور کریں کہ صحابہ کرام کیوں وہاں سے نکلے اور وہ دور دور تک گئے، اور انہوں نے دین کا کام کیا. کیا وہ چاہتے تو وہیں نہیں اپنی زندگی گزار کر جو ہے وہیں پر فوت ہو جاتے ہیں نا، اور اتنا بڑا رتبہ پا لیتے. ٹھیک، کون نہیں چاہتا مدینہ میں اس کا انتقال ہو، ہر کوئی چاہتا ہے. لیکن کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ تاکہ دین کیا ہے یہیں پر سمٹ کر نہ رہ جائے، دور دور تک دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچ جائے. اور ایسا انہوں نے کیا بھی ہے نا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا. انہوں نے دین کو کیا ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر دکھایا، اور اللہ کی زمین پر نافذ کر کے دکھایا ہے نا. تو جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں. تو اسی لیے ایک ریکویسٹ آپ سے ہے کہ سیریسلی ان کو دیکھیے گا، کون ہے، کیا ہے، کیا کیا ان کے کارنامے ہیں، ہے نا. ایک تو ایمان بھی بہت زیادہ تازہ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو تمہید ابھی میں آپ کو بولوں گی، انٹروڈکشن کلاس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا، اور جب میں پین اور کاپی لے کر بیٹھی تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے میں کیا لکھوں، اور بہت کشمکش میں تھی میں کہ کس طرح سے جو ہے ان کے بارے میں کیا میں انٹروڈکشن دوں جس میں جو ہے ساری باتیں ہی سما جائے. لیکن جس ایک تو میں پہلے آپ کو بک بتا دیتی ہوں کہ میں کس بک سے، کیونکہ نا بہت سارے بچے بیچ بیچ میں پوچھتے ہیں میم کون سی بک ہے، میم کون سی بک ہے. تو بشیر ساجد ہے، ٹھیک ہے. بشیر ساجد ہیں، یہ پاکستان کے آتھر تھے. انہوں نے 1993 میں ایک بک لکھی تھی، اشرا مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے، ٹھیک ہے. تو یہ بشیر ساجد ہیں، ان کی بک ہے جو میں مطلب جس کے ریفرنس سے میں آپ کو پڑھاؤں گی انشاء اللہ تعالی. اور میں آپ کو جیسے بتا ہی رہی تھی کہ جب میں پین اور اپنی نوٹ بک لے کر بیٹھی کہ میں کچھ انٹروڈکشن کے کلاس کے لیے کچھ نہ کچھ میں نوٹ کر لوں تاکہ میں آپ کو پڑھاؤں، تو وہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان 10 صحابہ اکرام کی ساری کوالٹیز کیسے نوٹ ڈاؤن کروں اور کیسے میں آپ کو بتاؤں. خیر، پھر کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کسی کام کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیتا ہے نا. ہوتا ہے نا ایسا، جیسے ہماری نیت ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی، اور خاص طور پر وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کام ہو، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے لیے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر، میں نے وہ نوٹ بک تو ہٹا دی میں نے سامنے سے. میں نے کہا چھوڑو اس کو، بعد میں دیکھوں گی، پہلے میں بک پڑھ لیتی ہوں. اور جیسے ہی میں نے بک کھولی، اللہ تعالیٰ نے میرا کام آسان کر دیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو تمہید لکھی ہے نا بشیر ساجد نے، تمہید کہتے ہیں وہ جو فرسٹ پیج ہی ہوتا ہے. بک کھولتے ہی جو انٹروڈکشن آتھر دیتا ہے کہ میں نے یہ بک کیوں لکھی اور کس مقصد سے لکھی اور اس بک کے اندر کیا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو جس کو آپ کہیں پری فیز، ٹھیک ہے، بک کی جو سمری ایک طریقے سے نچوڑ جو لکھ دیا جاتا ہے وہ، ٹھیک. تو انہوں نے وہ لکھ رکھا تھا، اور اتنا بہترین لکھ رکھا تھا کہ اس کے آگے ہر قلم فیل ہے، ٹھیک ہے، ہر پین فیل ہے. آپ لکھ ہی نہیں سکتے اس طریقے سے جو انہوں نے لکھا. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہی جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں، ٹھیک. تو ذرا سی میری کاہلی کہہ لیں آپ، یا یہ کہہ لیں کہ اتنے اچھے الفاظ میں نہیں لکھ پاتی. کچھ بھی لکھتی اتنا اچھا تو نہیں لکھ پاتی، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں ان کے ہی الفاظ آپ تک پہنچا دوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ڈائریکٹ میں حضرت ابوبکر سے اسٹارٹ کروں، یا پھر میں جو ہے وہ یہ آپ کو بتاؤں، اس بک کی سمری بتاؤں، اور جو انہوں نے لکھی ہے بات وہ بتاؤں. بتائیے مجھے، جو آپ کہیں گی وہ کروں گی انشاء اللہ تعالی. جی چلیے ٹھیک ہے. پھر جو میں نے آپ کو بتائی ہے بات کہ آپ نے جو ہے اس کو لائٹلی نہیں لیں گی، ہے نا، انشاء اللہ تعالی لائٹلی بالکل بھی نہیں لینا ہے. کچھ نہ کچھ نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ نوٹ کریں گے. اور سب سے پہلا جو میں آپ کو ٹاسک دے رہی ہوں وہ یہ کہ ان اشرا مبشرہ کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. 4 تو سب کو ہی یاد رہتے ہیں، 4 خلفائے راشدین ہمارے جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابو طالب، ٹھیک ہے. یہ تو سب کو یاد ہی رہتے ہیں. اس کے بعد 6 بچے باقی، ٹھیک. تو 3 ایک سیٹنگ میں یاد کر لیجیے اور 3 ایک سیٹنگ میں.
ٹھیک ہے، زیادہ بوجھ مت کریے، 3 یاد کر لیجیے، پھر 3 یاد کر لیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ یاد ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا ٹاسک کلاس کا آپ کو یہ ملا ہے کہ آپ نے ان کے 10 کے 10 نام یاد کرنے ہیں۔ تو چلیے پھر بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اپنے بک میں لکھا ہے۔ ان کی کسی سے بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بات چیت انہوں نے یہاں پر لکھی ہے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ کتاب لکھ رہا ہوں۔ کس ٹاپک پر؟ عشرہ مبشرہ پر۔ عشرہ مبشرہ کیا مطلب؟ عشرہ مبشرہ سے وہ 10 صحابہ مراد ہیں جنہیں ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، ذوالنورین، علی مرتضیٰ۔ یہ نام تو معلوم ہے، باقی کے بتاؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت کیوں دی؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، اسلام کی خاطر مصیبتیں جھیلی، قربانیاں دی، اپنے گھر بار اور وطن چھوڑ دیے، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تقوی، اخلاص، بےلوثی، صبر و استقامت، جانی ساری کا مظاہرہ کیا، ہر حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور جان مال سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے رسول خدا سے اپنے عمل کی زبان سے کہہ دیا، تیرے آستاں پہ جینا، تیرے آستاں پہ مرنا، یہی غایت تمنا، یہی اوج سرفرازی۔ تم نے تو بڑی عجیب بات بتائی ہے جو میں نے کبھی پہلے نہیں سنی۔ اگر آپ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت 20 اور 21 ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے خوشنودی اور جنت کی بشارت کیسے شاندار الفاظ میں دی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ٹاسک نمبر آپ کا 2 ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ توبہ کھولنی ہے، آیت نمبر 20 اینڈ 21 نکالنی ہے۔ توحہ نہیں، توبہ، ٹھیک ہے، سورۃ التوبہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورہ براءہ بھی کسی کسی مصحف میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 20 اور 21 میں صرف آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں، باقی آپ نے اس کو کھول کر دیکھنا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بہت بلند مرتبہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی خوشنودی اور رحمت اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے ہمیشگی کے عیش کے سامان ہے، اور یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس نیکیوں کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اب جو ان سے بات کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ لیکن یہ آیتیں تو صحابہ کے ایک بہت بڑے جماعت کے لیے عمومی بشارت ہیں، اور نہ کہ تمہارے بیان کردہ 10 صحابہ کے لیے۔ ہاں، لیکن یہ 10 صحابہ کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دی ہے۔ مشکات حدیث کی کتاب ہے، مشکات المصباح، سنن ترمذی اور مسند ابن ماجہ، ٹھیک ہے۔ حدیث ملتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے اور زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سیم جو ہے کانٹیکس کی، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے انکساری کی وجہ سے اپنا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، لیکن آپ سوچیں نا کہ کوئی اپنی ہی فضیلت بیان کرنے میں، اور خاص طور پر صحابہ اکرام تو بہت زیادہ کیا ہوتے تھے، اس چیز میں کانشیس ہوتے تھے کہ اپنی منہ میاں بٹھو نہیں بننا ہے نا، اپنی تعریف اپنے آپ نہیں کرنی ہے، تو انہوں نے اپنا نام جو ہے یہاں سے نکال کے اور باقی 9 صحابہ کا نام لیا، اور لیکن ہاں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر میں چاہوں تو ایک اور نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ نام ان کا ہی تھا۔ کیا قرآن مجید میں یا حدیث میں ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا گیا ہے یا عشرہ مبشرہ کہہ کر پکارا گیا ہے؟ نہیں، قرآن تو کیا یہ اصطلاح، یہ ٹرمینولوجی کسی حدیث میں بھی نہیں آتی ہے، لیکن یہ تصور حدیثوں سے ہی لیا گیا ہے۔ حدیث میں عموماً یہ الفاظ ملتے ہیں عشرہ فی الجنہ، ٹھیک ہے، جس کے بعد ان بزرگ صحابہ کے نام آئے ہیں۔ یہ وہ بزرگ تھے جو جنگ کی صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور نماز کی صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صف نماز میں قریب ہونے کا حق اس شخص کو ہوتا ہے جو امام کے بعد امام بننے کی اہلیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، جو امام کے بعد امام بننے کے قابل ہو، صف میں سب سے قریب امام کے وہی رہتا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جو جنگ کی صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے رہتے تھے، اور نماز کی صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے قریب رہا کرتے تھے، اور اپنی سبقت فی الایمان اور کارناموں کی وجہ سے دوسرے صحابہ اکرام سے ممتاز ہو چکے تھے۔ اب دیکھیں کہ عشرہ مبشرہ کے جو صحابہ اکرام ہیں جن کے نام ابھی ہم نے دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم چھوڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا، جیسے ہی آپ سب نے سیرت پڑھ رکھی ہے، آپ سب کو پتا ہوگا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے کون ایمان لے کر آیا تھا، بتائیے؟ گھر والوں میں بتائیے؟ حضرت خدیجہ، ٹھیک ہے، جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اگر گھر میں ہی دیکھیں تو بچوں میں کون تھا؟ گھر کے ہی اندر دیکھیں تو بچوں میں کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب باہر نکلیے، باہر نکل کے مردوں میں کون تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک۔ تو حضرت علی بھی عشرہ مبشرہ میں ہے نا، بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھی۔ پھر آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، اور جسٹس سید امیر علی لکھتے ہیں کہ ان کے بعد، یعنی کہ زید بن حارثہ کے بعد قبیلہ قریش کے ایک معزز رکن عبداللہ بن ابو قحافہ، ٹھیک ہے، یہ حضرت ابو بکر کا نام ہے عبداللہ، ان کا نام تھا اصل میں عبد العزیٰ، ٹھیک ہے، سوری، حضرت ابو بکر کا نام بھول رہی ہوں میں، خیر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابو قحافہ، اور جن کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ خاندان ابن مرہ کے ایک ممتاز فرد تھے اور ایک دولت مند بزنس مین تھے، ٹھیک ہے، حلیم الطبع، اچھی رائے دینے والے، دیانت دار، ہر دل عزیز، اور بڑی جو ہے اپنے جیسے لوگوں میں کیا کرتے تھے، بہت عزت رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو قبول اسلام کا لوگوں پر بہت زیادہ اثر، بہت اچھا اثر بھی پڑا تھا، اور 5 ممتاز افراد نے ان کی مثال کی تقلید کی، جن میں جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو بعد میں کیا ہو گئے تھے، تیسرے خلیفہ اسلام کے بنے تھے، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے بڑے جو اسی میں شامل ہیں عشرہ مبشرہ میں، انہی کی وجہ سے کیا تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اور یہ جو ہے سعد بن ابی وقاص، انہوں نے کیا کیا تھا، بعد میں ایران بھی فتح کیا تھا، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، پھر زبیر بن عوام جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، اور ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اولین مسلمانوں میں سے تھے، شروع میں ایمان لانے والوں میں سے یہ سارے صحابہ اکرام تھے، ٹھیک۔ پھر ابو عبیدہ اور سعید بن زید بھی 1-2 دن کے فرق سے ہی ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے، 1-2 دن کا ہی گیپ تھا تو یہ بھی ایمان لے آئے، بس حضرت عمر تھے جو تھوڑے بعد میں ہی ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے۔
اور امیر علی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ظلم و ستم اور بہت سارے خطرات کا سامنا کیا، جسمانی تکلیفیں بھی برداشت کی، اتنے زیادہ ٹارچرز کیے گئے وہ بھی برداشت کیے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بائیکاٹ کی، جو ذہنی تکلیف ہوتی ہے، دونوں ہی تکلیف، آپ دیکھیں دونوں ہی تکلیف اپنی اپنی جگہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے نا۔ اگر کسی کو فزیکلی ٹارچر کیا جائے تو وہ بھی کیا ہے، انسان کو بھاری گزرتا ہے، اگر کسی کو مینٹلی ٹارچر کیا جائے تو وہ بھی بھاری گزرتا ہے۔ تو بائیکاٹ کیا گیا وہاں پر، تو دونوں ہی تکلیف ہے، فزیکلی بھی ٹارچر تھے اور ذہنی ٹارچر بھی تھے، یہاں تک کہ اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہے، ٹھیک ہے، آگے آگے ہمیشہ رہے۔ گڈ، ویری گڈ، جب کتاب چھپ جائے تو ایک والیوم مجھے بھی ضرور دے دینا، ٹھیک ہے۔ چند سال ہوئے، زبیری ایسوسی ایشن کراچی کی طرف سے اخبار میں دعوت عام کے جواب میں راقب نے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام، ٹھیک ہے، آپ کا کوشچن ایک یہاں پر بن گیا، حواری رسول کسے کہتے ہیں؟ زبیر بن عوام، ٹھیک ہے۔ تو ان پر ایک مضمون لکھا، ایک انہوں نے بک لکھی جس پر ایسوسی ایشن نے مجھے ایوارڈ دیا۔ یہ جو بک لکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایوارڈ ملا، میں نے خیال کیا کہ میرے انداز تحریر کو پسند کیا گیا ہے، اسی لیے میں نے ان گروہ کے 10 ارکان کے متعلق کتاب لکھنے کا پلان بنا لیا، ٹھیک ہے۔ ایک بک انہوں نے چھوٹی سی لکھی، حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک۔ تو یہ ایک بک انہوں نے یہاں پر لکھی تھی اور جس میں ان کو ایوارڈ ملا۔ اب ان کا خیال ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، سب کو میری کیا ہے، میرا یہ انداز پسند آیا ہے لکھنے کا، تو میں کیا کرتا ہوں، ان 10 کے 10 صحابہ اکرام پر ایک بک لکھتا ہوں، اور انہوں نے یہ پلاننگ بنا لی۔ کتاب کو مکمل ہونے میں کچھ مختلف مصروفیات اور کچھ طبیعت کی خرابی کی بنا پر کیا ہوا، ڈیلے بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں اپنے ملنے والوں سے میں نے کچھ باتیں بھی کی، اور ان ملنے والوں میں اکثر لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ سرونٹس ہوتے تھے، یا ریٹائرڈ جو ہے وہ آفیسرس ہوتے تھے، بزنس مینس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر لٹریٹس ہوتے تھے، ٹھیک، یا پھر جرنلسٹ ہوتے تھے، فلاسفرس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر شاعر وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مطلب بہت اچھے جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے معاشرے کی، وہ لوگ ہوتے تھے جن سے انہوں نے بات چیت کی۔ ان میں سے 90% کو، 90% لوگوں کو جو ہے عشرہ مبشرہ کے سوائے خلفۂ راشدین کے نام تک معلوم نہیں تھے۔ آری بات سمجھ، مطلب 4 خلیفاؤں کو چھوڑ کر باقی کے کسی کو بھی نام معلوم نہیں تھے، سمجھ لیجئے جیسا ہمارا حال ویسی ان کا حال، ٹھیک، ہمیں بھی نہیں یاد ہے، ان کو بھی یاد نہیں تھے۔ اور اس میں ان سے زیادہ ان کی کیا تھی، ایجوکیشن کا قصور تھا۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں جہاں جو ایجوکیشن انسان لیتا ہے اسی کی تو چیزیں یاد کرے گا نا۔ ہم نے کیا دنیا کی ایجوکیشن لی ہے نا، اور دنیا میں ہی رہے، ہم نے دین کی ایجوکیشن تو نہیں لی، اور ظاہر ہے جب لی نہیں تو ہمیں کیا پتا ہوگا، ہے نا۔ کھلی آنکھیں تو میری خانہ صیاد میں آ کر، ٹھیک، شکاری کے پنجرے میں ہی آ کر کیا ہے، ہماری آنکھیں کھلی۔ ہم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، ہلکا ہلکا شعور آیا تو ہم اسکول چلے گئے، اور اسکول میں ہم نے کیا پڑھا، دین پڑھا یا دنیا پڑھی؟ ظاہر ہے دنیا ہی پڑھی ہے نا۔ خیر، یہ ایک بہت الگ ٹاپک ہے، اور اس پہ تو ظاہر ہے اس پہ تو انسان بولتا جائے تو خاموش نہ ہو۔ ایجوکیشن جو سسٹم آج ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا حال ہو چکا ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا وہ حامی اور ناصر ہو ان کا، ٹھیک۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کا زیادہ ہی قصور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو خیر القرون فرمایا ہے، ٹھیک ہے، خیر القرون کہتے ہیں بہترین زمانہ، اور جن ہستیوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے ان کا تعلق اسی زمانے سے ہے، ٹھیک ہے، اسی بہترین زمانے سے یہ سارے صحابہ اکرام تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے اس بہترین زمانے کے حالات اور شخصیات سے بے خبری پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، جس قدر ہم اپنی ہسٹری سے اناویئر ہے، ٹھیک، تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی قوم کی پولیٹیکل، سوشل، اکنامیکل، کلچرل اینڈ اسپریچول گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنی پچھلی تاریخ کا علم اور شعور ہو، اور وہ اس سے کیا کرے، اپنے فیوچر کے بارے میں گائیڈنس لے۔ اور جیسے کہ لا مینٹن لکھتے ہیں،
کہ ہسٹری ہمیں سب کچھ سکھا جاتی ہے، یہاں تک کہ فیوچر بھی سکھا جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک ویسٹرن فلاسفر ہیں گارفیلڈ، کہتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے وہ فیوچر کی پیشن گوئیوں کی کھلی کتاب ہے۔ مبارک ہیں وہ قومیں جو اپنی پچھلی تاریخ میں اپنے فیوچر کی پیشن گوئیاں پڑھ لیتی ہیں اور تاریخی وقت کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنے فیوچر کو محفوظ اور روشن بنا لیتی ہیں۔ یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے سوا شاید ہی کوئی ایسا گروہ ہوگا جو ایک قوم کہلانے کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور جس نے اپنی پچھلی تاریخ کو کیا کر دیا ہو، بند کر کے اور ایک کونے میں اٹھا کر رکھ دیا ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی امت، کوئی قوم اگر اپنے آپ کو قوم ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی ہسٹری سے غافل نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، کہاں سے وہ قوم بنی، کیسے وہ قوم بنی، کتنی جو ہے وہ محنتیں اور کتنی مشقتیں اٹھا کر، پانی دے دینا مجھے الماس، تو کبھی بھی اپنی ہسٹری کو فراموش نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، تو یہی لکھتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا آپ سب نے نام سنا ہوگا، ہے نا، جن کے شعر وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، تو ان کا جو یہ شعور تھا تاریخی، وہ سب سے زیادہ گہرا اور تیز تھا۔ اور کہتے ہیں صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ ٹھیک ہے، رموز ہے ایک رائٹر، وہ فرماتے ہیں کہ جب فرد اپنی تاریخی روایت سے تعلق توڑ لیتے ہیں تو اس کا فہم اور ادراک جو ہے وہ بلنٹ ہو جاتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کے سوچنے سمجھنے کی جو پاور ہوتی ہے وہ کند ہو جاتی ہے، وہ بلنٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، قوم اپنی پچ تاریخ کو یاد رکھنے سے کیا ہوتا ہے، اس میں سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا جوہر پیدا ہوتا ہے، خود شناسی، ہے نا، کہ ہم ہیں کیا، کہاں سے آئے ہیں، ہم ہیں کیا، کس نے ہمیں بنایا۔ ٹھیک ہے، جو قوم اپنی ہسٹری کو بھول جاتی ہے وہ بالآخر نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ فرد ہو یا قوم، اس کے جو بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں اگر وہ جوڑنا اس کو وہ چاہتی ہے تو تاریخ کے ساتھ جو ہے اس کو ایک کنٹینیو کنیکشن قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ جو قوم اپنی ہسٹری بھول جاتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جہاں سے وہ نکلی ہے وہی بھول جائے تو پھر بچا کیا، کچھ نہیں بچا۔ ٹھیک، لکھتے ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، رموز، کہتے ہیں کہ اے وہ شخص کہ تو اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکا ہے، کیا تو ہسٹری کو محض قصہ اور کہانی ہی سمجھتا ہے؟ تاریخ تجھے تیری ذات، تیرے وجود کا شعور عطا کرتی ہے۔ تاریخ روح کو تاب اور توان بخشتی ہے اور جسم ملت کے لیے اعصاب کی حیثیت رکھتی ہے، تجھے اپنی سان پر خنجر کی طرح تیز کر کے دنیا کے مقابلے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں اور ہم کارنامے دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کے، اپنے ہیروز کے، تو کیا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ اسٹرانگ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے نا، تو اپنے آپ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ یہی بات انہوں نے لکھی۔ تاریخ کی شمع قوموں کی قسمت کا ستارہ بن کر ان کے پاسٹ اینڈ پریزنٹ کو روشن کرتی ہے۔ وہ نگاہوں پر جو تیرے ماضی کو تاریخ کی روشنی میں دیکھ لیتی ہے اور اسے کیا ہے، زندہ کر دکھاتی ہے۔ اس لیے اپنی تاریخ کو یاد اور محفوظ کر لے، اور تیری جو ہے محکمی کا اور تیری جو ہے ٹکاؤ کا راز اسی میں ہے۔ ایک منٹ رکیے، پانی پی لو۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ماضی کا اپنے حال سے مضبوط رشتہ جوڑنے میں ہی کیا ہے، تجھے زندگی کے میدان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تیرے پاسٹ ہی سے تیرا پریزنٹ نکھر کر سامنے آئے گا اور تیرا پریزنٹ کیا ہے، تیرے نئے فیوچر کو جنم دے گا۔ اگر تو زندگی جاودہ چاہتا ہے، ٹھیک، تو اپنے ماضی کا رشتہ اپنے حال اور اپنے فیوچر سے مت توڑ، تاریخی روایت کے تسلسل کو قائم رکھ، یعنی کہ اپنی ہسٹری سے کیا ہے، ہمیشہ رشتہ
قائم رکھ. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے جو کام کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم. ایک منٹ رکیے ذرا، کال آ رہی ہے. جی تو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہمارا حال کیا ہے کہ اتنا شاندار اور اتنا گولڈن ہمارا جو ہسٹری تھی، ہم نے کیا کیا، اسی سے اپنا منہ موڑ لیا. ہماری جو نئی نئی نسلیں ہیں، خاص طور پر جو یہ والی نسل اب جو اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہوگا زیڈ جنریشن میں آتی ہے نا، زی جنریشن آپ نے سنا ہوگا. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عقلی طور پر بہت ہی کمزور اور فزیکلی یہ بہت زیادہ ویک یہ جنریشن اٹھ رہی ہے. اور جب میں یہ سب چیزیں پڑھتی ہوں تو میرا دل اتنا اندر سے خراب ہوتا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا ہماری نسلوں کا، اگر ہم ہی اگر اویئر نہیں ہوئے، ہم نے ہی وقت نہیں دیا اپنی نسلوں کو اور اپنی جنریشن کو، یہ سب چیزیں ہم نے ہی نہیں سکھائی. سوچے ہمیں نہیں پتا، تھوڑا بہت پتا ہے تو ہم عمل کر رہے ہیں، ہم کلاسز کی طرف آ جاتے ہیں، کوئی ہمیں کھینچ کر لاتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، ہے نا. آپ سوچیں کہ اگلی جو جنریشن آئے اور اگر اس کے پاس کوئی ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہونے والا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ جو نیو جنریشنس ہے وہ کعبے کی بجائے جو ہے وہ نئی امریکہ، یوروپ، ہے نا، رشین ہسٹریز، ان کے کلچر، ان کے جو ہے کیا بن گئے، ہماری فکر اور عمل کے مرکز وہ بن گئی ہیں، ہے نا. جیسے انہی کو فالو کرنے میں، انہی کے راستے میں چلنے پر کیا ہے، ہماری گروتھ کا اور ہمارے ڈیولپمنٹ کا راز چھپا ہوا ہے. اور خاص طور پر جو اگر دیکھا جائے تو ہم تو خیر اس میں رہ رہے ہیں، انڈین کلچر کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ کریز بڑھ چکا ہے ویسٹرن کلچرس کو اپنانے کا، ٹھیک ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم کی جو یونٹی تھی وہ پارا پارا ہو گئی ہے نا، ٹوٹ گئی ایک طریقے سے. اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے پسند کے کلچر کو فالو ہی کرنے میں لگ گیا، ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ انہی جیسے ہونے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، انہی جیسے ہونے میں کیا ہے، ہم اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اگر ان کی طرح اگر ہمارا کوئی بھی اسٹائل ہو جاتا ہے یا کوئی ڈریسنگ ہو جاتی ہے یا کوئی ہمارا فنکشن ان کی طرح ہو جاتا ہے تو بس اپنا سینہ ہمارا اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ بس کچھ پوچھو ہی مت. یہی حال ہے نا ہمارا، ہے نا. اگر وہ لوگ ہمیں اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں یا کوئی نکل کر یہاں سے ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو بس ایسا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دنیا آسمان کی دولت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی گئی ہو. اتنا زیادہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو بس کریزی ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کر لے، جا کر کھڑا کر دے، ٹھیک. تو خیر یہ سب چیزیں انسان کی رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے، لیکن آج کل جو حساب کتاب ہے وہ کچھ زیادہ ہی کیا ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، ٹھیک. تو یہ جو آتھر ہے وہ لکھتے ہیں کہ تمہید کافی طویل ہو گئی لیکن اس کے بنا کوئی چارہ نہیں تھا. میں ان 10 بزرگ صحابہ کے حالات جو ہے صرف اس وجہ سے نہیں بیان کر رہا کہ جو ہے وہ عقیدت کا اظہار ہو یا ثواب کا حصول ہو، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ عقیدت ہے اس لیے میں یہ بک لکھ رہا ہوں، یا ثواب مجھے حاصل کرنا ہے اس لیے لکھ رہا ہوں، یا صرف اس لیے کہ کچھ نالج جو ہے وہ دے دی جائے لوگوں کو، ٹھیک ہے. یہ کام تو دوسرے لوگ بھی کر چکے ہیں. میرا مقصد یہ دیکھنا اور دکھانا ہے کہ نئے زمانے اور نئے حالات میں ان مقدس ہستیوں کی زندگی سے ہم کیا عملی اور فکری گائیڈنس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے میں نے اس بک کو چوز کیا تھا تاکہ دیکھیے ہسٹری تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، ان کے بارے میں آپ کو معلومات، اتنی ساری بکس لکھی گئی ہیں کہ لا تعداد ہیں، آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کتنی ہیں، کیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان تمام بکس میں سے ہی میں نے بک اسی لیے چوز کی تھی کہ انہوں نے جو ہے ہماری زندگی سے اس کو ریلیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. ان کا نام ہے بشیر ساجد.
بشیر ساجد. تو انہوں نے آج کل کے حالات سے جو ہے ریلیٹ کر کے ان تمام صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے کہ آج ہم ان کی زندگی سے کیا جو ہے وہ گائیڈنس لے سکتے ہیں. ٹھیک. اور کس طرح جو ہے ہم یہ ویسٹرن جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، یہ مٹیریلزم کا جو سیلاب ہے، اس کے سامنے ہم بند کس طرح جو ہے باندھ سکتے ہیں ان کی زندگی سے. ٹھیک. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ قیادت کس کے ہاتھوں میں آئی تھی دین اسلام کی؟ انہی کے ہاتھوں میں آئی تھی، ہے نا. اور انہوں نے ہی کیا ہے آئندہ جو 30 ایئرس آئے ہیں اسلام کے دور میں، نئے نئے مسئلوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں انہوں نے کیا کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جہاں ضروری سمجھا اجتہاد سے بھی کام لیا. ٹھیک ہے. اس طرح بھی مسئلے حل کیے. خلافت اور حکومت کا قیام ہوا، ہے نا. اور پھر اس کا ظاہر ہے پورا سسٹم سنبھالنا تھا. فتنہ ارتداد اٹھا، آپ کو پتا ہوگا فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی کیا ہو گیا، ارتداد کا فتنہ اٹھا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے دور میں اٹھا تھا. پھر انکار زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے منع کر دیا. یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی، ہے نا. بغاوت کرنے لگے، جھوٹے جھوٹے نبی آنے لگے، ہے نا، جو نبوت کا دعویٰ کرنے لگے. پھر آپ دیکھیں کہ رومن اور پرشین جو سپر پاورز اس وقت تھی، ان سے نپٹنا تھا. جہاد، جنگ، صلح، امن، ہے نا، فتوحات، مال غنیمت. ٹھیک ہے. اور جو قومیں جیت لی جاتی تھی، جن کو مغلوب کر لیا جاتا تھا، ان سے کیسے ریلیشنس رکھنے ہیں. پھر انٹرنیشنل ریلیشنس. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جن علاقوں کو فتح کیا جاتا تھا ان کا سسٹم کیسے کرنا ہے. پھر وہاں پر کسی نہ کسی کو کیا کرنا ہوتا تھا، اپوائنٹ کرنا ہوتا تھا. ان کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، ان کو کیا ڈیوٹیز دی جائیں گی، ان کا محاسبہ کس طرح کیا جائے گا. خلیفہ یا جو حاکم ہوگا اس کے کیا فرض ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی اپنی عوام کے ساتھ، جو اس کے انڈر لوگ ہیں، اس کے ساتھ کیسے تعلق ہوں گے. ٹھیک. ان کی عوام کے سامنے کس طرح جواب دہی ہوگی. ٹھیک. ایک خوشحال ریاست کیسے قائم ہوگی، عوام کے لیے روٹی، کپڑے اور جو ہے مکان کی کیسے فراہم کیا جائے گا. یہ ذمہ داری حکومت پر ہی تھی. ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورت کے لیے کیا ہے، بیت المال سے ہر محتاج عورت، چاہے محتاج لوگ، جو چاہے مسلمان ہو چاہے ذمی ہو. ٹھیک ہے. ذمی کہتے ہیں جو نان مسلم ہو لیکن وہ مسلمان حکومت میں رہ رہا ہو. تو چاہے وہ مسلم ہو چاہے ذمی ہو، اور وہ اس کے لیے کیا ہے وظیفہ نکالنا. ٹھیک. پھر زکوٰۃ، ٹیکس، عشر، خراج، دوسرے ٹیکس کی وصولی. ٹھیک. اس کا جو ہے ایک جسٹ سسٹم، ایک جس کو کہیں ہم عدلیہ انتظام، ہے نا، بالکل انصاف کے ساتھ انتظام. حج، زکوٰۃ، نماز کا نظام، ہے نا. اور خاص طور پر یہ جو عدالتی نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قاضی، جج جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں آزاد. قاضی جو ہے خلیفہ کو بھی کیا کرتا تھا، عدالت میں بلانے اور اس کے خلاف فیصلہ دینے میں پوری طرح آزاد ہوتا تھا. آپ دیکھیں گی، ابھی پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے اس وقت کے جو قاضی ہوتے تھے، یعنی کہ جج جن کو کہیں ہم، جو کورٹس میں بیٹھتے تھے، انہوں نے کیا کیے، ان کے خلاف فیصلے دیے. اور ان دونوں ہی خلیفاؤں نے کیا کیا، ان کو قبول بھی کیا. ایسا نہیں کیا کہ ہم خلیفہ ہیں، ہمارے خلاف کیسے چلے گئے آپ، ہمیں ہمارے اگینسٹ کیسے چلے گئے. نہیں، پورے دل کے ساتھ انہوں نے قبول کیا. پھر مجلس شورا کا. ٹھیک ہے. پھر اس کا نظام، ٹھیک ہے، نظام اراضی، زمین کے نظام، ٹھیک ہے، پلاٹنگز وغیرہ کے. ٹھیک. اور ملت اسلامیہ کا اتحاد. ٹھیک. ان کی کیا ہے جو ہے ان کی یونٹی وغیرہ، ان کی پھر قرآن کی کو جمع کرنا، اس کو ایک ترتیب دینا. قرآن، حدیث اور جو ہے فقہ کی جو ایجوکیشن تھی، اس کے لیے سارے کے سارے مدرسے وغیرہ، ہے نا، اور وہ سینٹرز کھولنا. پھر سٹیز میں، اور وہ جو چھاونیاں ہوتی ہیں، پھر ہاسپٹلس. ٹھیک. مہمان خانے، سڑکیں، نہریں، اتنی زیادہ جو ہے یہ اس طرح کے ڈیولپمنٹس بھی کرنا. پھر جو تقریبی کیا ہو گیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو معاشرے کو خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ان پر پابندی لگانا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں دنیا سے، اس کے بعد 20 نئے نئے مسائل پیدا ہوئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ایسے ہی رہا ہو پیسفل معاشرہ. بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. صحابہ اکرام میں بھی آپس میں اختلاف ہوئے، لیکن کبھی بھی اختلاف ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ نیک نیتی کی وجہ سے ہوئے، اور لوگوں کے فائدوں کی وجہ سے ہی کیا تھے، فائدوں پر ہی ڈیپینڈ تھے.
ٹھیک ہے، اور یہ باہمی صلاح مشورہ کر کے آپس میں ڈسکشن کر کے حل بھی کر لیے گئے. یہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف مخالفت کرنے کے لیے مخالفت کی جا رہی ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. ٹھیک، جیسا آج کل ہوتا ہے، اس وجہ سے مخالفت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری امت کا نیک نیتی پہ بھی اگر اختلاف ہوگا وہ بھی باعث رحمت ہے. اگر نیک نیت ہے اور نیک نیتی کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا تھا باعث. آپ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں گی کہ وہ اختلاف بھی کیا ہو گئے، رحمت بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز میں کنفیوژن ہوتا تھا یا پھر جو ہے وہ ہو جاتے تھے کانفلکٹس، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، آپس میں مشورہ کر کے اس چیز کو ختم کر دیا کرتے تھے. اور وہ بھی کیا ہوتے تھے، فائدے مند ہی معاشرے کے لیے ثابت ہوتے تھے. ٹھیک ہے، بنا کسی ایگو کو آڑے لائے ایک دوسرے سے مشورے کرتے تھے. اور کیا ہے، بالکل صحیح اگر کوئی مشورہ دے دیتا تھا تو بنا یہ سوچے کہ یہ ہے کون اور کیا بات کر رہے ہیں اور کس اسٹیٹس سے آئے ہیں، یہ بنا ذہن میں لائے کیا کر لیتے تھے، ان کے صحیح مشورے قبول بھی کر لیے کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے زمانے میں بھی، ٹھیک ہے، جنگ ہو رہی ہے لیکن اس میں بھی جو ہے بلا جھجک مشورہ پوچھ لیا کرتے تھے حضرت علی سے، اور وہ حضرت علی کیا کرتے تھے، ان کو جواب دے دیا کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو مسلمان حکومتیں ہیں وہ صرف رولنگ پارٹیز اور اپوزیشن پارٹیز کی کشمکش میں ہی گرفتار ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہے نا. اگر اپوزیشن کتنا ہی اچھا مشورہ دے دے ہے نا، رولنگ پارٹی کو اس کو قبول کرنا کیا ہو جاتا ہے، ان کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے نا، کہ ہم کیسے ان کا مشورہ قبول کریں. اور رولنگ پارٹی کتنا ہی اچھا کام کر رہے، اپوزیشن کیا کرتی ہے، اس میں کیڑے ڈالنا اپنا فرض سمجھتی ہے نا، کہ ہمارا تو کام ہی کیا ہے، اپوزیشن میں بیٹھے تو اس میں کیڑے ہی ڈالیں گے ہم. ٹھیک، اللہ کرے کہ مسلمان حکومتیں جو ہیں سلامتی کا راستہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی اور صحیح چیز کی ہدایت عطا فرمائے. تو خیر اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو صحابہ اکرام تھے، ان کا جو بایوگرافی ہے، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیل بنایا ہے، ان کو یہ کیا ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا، ایک ٹارچ کی طرح ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں دنیا کے جو ڈفرینٹ ریلیجنس ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر جو بڑے بڑے ریلیجنس ہیں ہے نا، جیسے کہ یہ کرسچینٹی ہے، ٹھیک ہے، اور یہودی ہے نا، یہ جیوز ہیں، اور ہندوز ہیں یا بدھ وغیرہ ہیں، ان کی جو ریلیجس بکس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کو کیا تھا، ایک آخری نبی کا انتظار تھا. اور ان تمام کی کتاب میں ون بائی ون آپ کو بتاؤں گی کہ ہر کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت موجود ہے. ٹھیک ہے، یہودی اور عیسائیوں کی روایت میں، کرسچنس کی روایت میں ظاہر ہے یہ تو آسمانی ہی کتابوں کے مالک تھے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا تھا، کچھ چیزوں کو چینج کتابوں میں کر دیا تھا، لیکن جو بیسک تھی وہ ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی دے دو. انہوں نے ان کی بک میں لکھا ہوا ہے کتاب استثناء کے نام سے کتاب ہے، انہوں نے لکھا خدا سینا سے آیا اور شعیر. ٹھیک، شعیر کہتے ہیں فلسطین کی پہاڑی کو، شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا. فاران کہتے ہیں مکہ کو، ٹھیک ہے، پہلے مکہ کو فاران کہتے تھے. علمس تو فاران کے پہاڑ سے ہی وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی. اب ذرا مجھے یہ بتائیں، یہ 10,000 کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ ریسنٹ ہی پڑھ کر آئے ہیں سیرت. مکہ کی پہاڑی اور 10,000 قدوسی کون تھے یہ؟ فتح مکہ یاد ہے؟ بھول گئے آپ لوگوں کو؟ فتح مکہ یاد ہے؟
جی الحمدللہ یاد ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آئے تھے تو 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر تھا، ٹھیک ہے، اور مکے کے پاس ہی تو آئے تھے. تو یہ وہیں پر اسی کی طرف کیا ہے، یہاں پر اشارہ ہے، ٹھیک. اور یہ فاران کا ورڈ جو ہے علامہ اقبال نے جو ہے اپنی بانگ درا میں ایک نظم ہے دعا میں لکھا ہے نا، وہ نظم سب کو ہی پتا ہوگی، ٹھیک ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، ٹھیک ہے. اسی میں ایک شعر ہے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تمنا دے، پھر ذوق تقاضا دے، ٹھیک ہے. یہ وادی فاراں جو ہے مکے کی وادی کو ہی انہوں نے کہا ہے، ٹھیک. تو یہ یہاں سے اشارہ جو ہے انہی طرف ہے، انہی صحابہ اکرام کی طرف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے لیے آئے تھے 10,000، ٹھیک. تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب میں ہے. پھر انجیل یوحنا اور انجیل برناباس میں حضرت مسیح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا، ٹھیک. یہ سورہ صف میں ہے، سورہ صف میں یہ بات آپ کو ملے گی. میں آپ کو نا آیت کا نمبر دیکھ کر بتا دوں گی، میں ابھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے صرف آیت یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا. میں آپ کو آیت کا نمبر دیکھ کر بتا دوں گی ان شاء اللہ تعالی. تو یہ بات اس میں بھی قرآن میں بھی ہے اور یہ بات ان کی کتابوں میں بھی لکھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی. حضرت سلیمان رضی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا محبوب سرخ اور سفید ہے. اب دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، چینجز کر لیا کرتے تھے. تو آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت سلیمان نے صاف صاف کیا کہا تھا کہ میرا محبوب محمد ہے، لیکن یہودیوں نے اس کو سرخ و سفید بنا دیا، ٹھیک ہے. آری بات سمجھ میں، انہوں نے کہا تھا میرا محبوب محمد ہے. پھر انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ 10,000 آدمیوں کے درمیان جھنڈے کی طرح کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک فلیگ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، دور سے ہی دکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 10,000 کے بیچ میں سب سے زیادہ کیا ہے، نمایاں، سب سے زیادہ جو ہے ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہ 10,000 کا اشارہ بھی اسی طرف ہے، ٹھیک ہے، جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا تھا، وہ سوری صحابہ کرام کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا. پھر بدھوں کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اللہ جنوب سے اور جو وہ قدوس ہے کوہ فاران سے آیا. فاران میں نے آپ کو بتا دیا مکہ کی وادی کو پہلے فاران ہی کہتے تھے. اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی، ٹھیک ہے. اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، محمد ہے نا، احمد محمد، اور اس کا کیا ہے، بہت زیادہ تعریف کیے جانے والا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہندوازم کی جو 4 کتابیں ہیں جو جن کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے، وید جن کو کہا جاتا ہے، چاروں وید، ٹھیک ہے. اور آخری جو وید ہے جس کو اتھر وید کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ان کے مطابق یہ وید جو ہے 4,000 سال پرانے ہیں، ٹھیک ہے، 4,000 ایئرس بیک میں لکھے گئے تھے. اور اتھر وید کے 20th چیپٹر میں، ٹھیک ہے، کنتاف سوکت سے پہلے منتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں بات آئی ہے. کیا بات آئی ہے، پڑھیے. اس برہما یعنی خدا نے مامہ رشی کو 100 دینار، 10 تسبیحیں، 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں دی، ٹھیک ہے. تو یہ بات آتی ہے وہاں پر. اور آپ کو معلوم ہوگا ہاں، یہ جو مامہ رشی کا نام کیا گیا ہے، یہ مامہ کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، ٹھیک ہے. اور اسی میں کیا ہے، محمد، اسی سے محمد دیکھ لیجئے بالکل ملتا جلتا ہی نام ہے. مامہ محمد کا ہی سنسکرت ٹرانسلیشن ہے. آ رہی بات سمجھ میں، سنسکرت میں محمد کو مامہ کہتے ہیں. 100 طلائی دینار، انہوں نے کہا 100 دینار، ٹھیک ہے. خدا نے کیا کیا، مامہ رشی کو 100 دینار دیے. 100 دینار سے وہ سابقون الاولون صحابہ اور صحابیات مراد ہیں جنہوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے.
آپ کو پتا ہوگا 80 سے زیادہ صحابہ کرام اور صحابیات حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے. یہ کہتے ہیں 10 تسبیحیں دی اور ان 10 تسبیح سے مراد عشرہ مبشرہ ہے. ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ ہے. پھر کہا 300 گھوڑے. 300 گھوڑے آپ بتائیے آپ لوگ بتائیے کہاں اشارہ مل رہا ہے 300 گھوڑوں سے؟ ایک جنگ کا نام. جی، ان 300 گھوڑوں سے مراد جو ہے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام ہے. یہ کہتے ہیں 300 گھوڑے اور 10,000 گائے دی. اور 10,000 گائے سے مراد ہو گئے وہی 10,000 صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ بڑے بڑے دین جو ہیں آج ریلیجنس جو ہیں ان تمام کی کتابوں میں یہ جو پیشن گوئیاں ہیں یہ سب کی سب جو ہے خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی یہ سائنس ان کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں وہ انہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آ کر فٹ بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایسا ابھی تک نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک اسکالر ہیں پنڈت وید پرساد اپادھیائے. ٹھیک ہے، ایک آتھر ہے یہ سنسکرت کے الہ آباد یونیورسٹی میں سنسکرت کے ریسرچ اسکالر ہیں. انہوں نے ایک بک لکھی ہے جو بہت مشہور ہوئی کال کی اوتار اور محمد صاحب. کال کی اوتار بہت زیادہ کیا ہو گئی تھی ابھی بیچ میں بہت زیادہ فیمس ہونے لگی تھی ہے نا. پتہ نہیں کہ آپ لوگ میں سے کس نے پڑھی وہ بک یا نہیں پڑھی ہے یا کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بک لکھی تھی اور اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انسانیت کے نجات دہندہ کی حیثیت سے آنے والے جس کال کی اوتار کا عقیدہ ہندوؤں میں بہت پہلے سے چلا آتا ہے وہ محمد عربی کے روپ میں آلریڈی آ چکے ہیں. یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ ہی چکے ہیں. اور انہوں نے جو ہے 8 اور پنڈت جو بڑے بڑے پنڈت تھے انہوں نے بھی کیا کی تھی ان کی اس بک پر ان کی اس بک کو پڑھا تھا اور جو ہے بہت زیادہ سپورٹیو نوٹس بھی لکھے تھے کہ ان کی بات بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے جو ہے اس میں ریفرنسز بھی انہی کی بکس میں سے دیے گئے ہیں. ٹھیک. اور جن کو انہوں نے میچ کر کے قرآن سے اور حدیثوں سے میچ کر کے بتایا ہے کہ دیکھو یہ وہی بات ہے. ٹھیک. اور ان کے پرانوں میں ان کی کتابوں میں کال کی اوتار کی جو پیدائش ان کا ملک ان کا خاندان ان کے پیرنٹس کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی بھی دوسرے اور پیغمبر پر صادق نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج تک کوئی بھی ایسا نہیں آیا ہے جس پر وہ باتیں بالکل فٹ ہو رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں ان کی بکس میں لکھا ہے کال کی اوتار اپنے فالوورس کی مدد سے شیطان کو ہرائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر عمر علی عثمان ان کے ساتھ کیا کیا تھا سرزمین عرب سے شرک اور بت پرستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا تھا اور جتنی بھی شیطانی قوتیں تھیں سب کو ہرا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ بنے ہیں انہوں نے عرب میں اور دوسرے بھی کنٹریز میں کیا کیا تھا گمراہی کو گناہوں کے اندھیرے کو پاک کر دیا تھا اور انڈیا کے بھی ایک بڑے حصے میں یہ ساری صفائی کا کام ہوا تھا. ٹھیک ہے. پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کیا ہے انڈیا میں بھی 25 کروڑ سے زیادہ 25 کروڑ تو خیر وہ بتائے جاتے ہیں ایک ایسٹیمیٹ بتایا جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اور 10 کروڑ اس میں ہوں گے. 35 کروڑ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج یہاں پر موجود ہیں. ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن 10,000 قدوسیوں یا گایوں یا 300 گھوڑوں کا حوالہ جو دیا جاتا ہے تو یہ وہی صحابہ کرام ہے جو فتح مکہ میں اور فتح بدر میں شامل ہوئے تھے. اور پھر جو ہے وہ جو 10 تسبیحیں بتائی جاتی ہیں یا 10 گلدستے بھی کہیں پر آتا ہے کہ 10 جو ہے وہ بکیز تھے. ٹھیک ہے. تو ان سے مراد یہی عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عشرہ مبشرہ جو ہے یہ حق اور باطل کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر میں بھی کیا تھے یہ 10 کے 10 شامل تھے. فتح مکہ والے 10,000 جو لوگ تھے 10,000 صحابہ کرام اس میں بھی یہ صحابہ کرام 10 موجود تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے 100 صحابہ کرام اس میں بھی کچھ لوگ موجود تھے. یہ 10 صحابہ اکرام جنگ احزاب میں بھی موجود تھے
جس کا ذکر جو ہے اتھروید کانڈ 20 سوکت 21 منتر 6 میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ذکر آتا ہے کہ اے صادقوں کے رب، تجھے ان سرور دینے والوں نے اپنے بہادرانہ کارناموں اور مست ترانوں سے دشمن کی جنگ میں مسرور کیا. جب حمد کرنے والے نیز عبادت کرنے والے کے لیے تو نے 10,000 دشمنوں کو بغیر مقابلہ شکست خوردہ کر دیا. دیکھیے کتنا سٹیک اور کتنا واضح اس میں جنگ احزاب کا ذکر ہے. جنگ احزاب آپ کو یاد ہے؟ جنگ احزاب میں دشمن کتنے تھے؟ ہم کتنے دشمن تھے؟ سامنے 10,000 کی فوج تھی ہے نا، اور مسلمان 3,000 تھے. ٹھیک ہے. تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنا لڑائی کے، آپ کو پتا ہے نا، بنا لڑائی کے بنا مقابلے کے ان کو کیا کر دیا تھا؟ بھگا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خندق کھودی تھی، باقی 1 مہینے تک وہ وہاں ٹھہرے رہے تھے. تیز آندھی چلی تھی اور کیا ہو گیا تھا؟ ان کے قدم اکھڑ گئے تھے. سب کچھ ان کا ٹینٹ وغیرہ جو بھی لے کر آئے تھے وہ اڑ گیا تھا اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو 10,000 کا لشکر ایسے ہی لوٹ گیا تھا. تو بالکل صاف صاف جو ہے یہ غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے. اور ان 3,000 صحابہ میں 10 یہ صحابہ اکرام بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مشن کے تمام جو اہم واقعات ہیں، چاہے کیسا بھی واقعہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشن لے کر چلے تھے، ان میں یہ 10 صحابہ اکرام نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. ایکٹیو رہے ہیں ہمیشہ، اور جو ہے ہر طریقے سے کیا کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. یہ 10 صحابہ اکرام سابقون الاولون مہاجرین صحابہ میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. جو ہجرت کر کے سب سے پہلے مدینہ میں آئے ہیں ان میں بھی شامل ہیں. ٹھیک. اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مشرکین مکہ کی وجہ سے ایسا کرنا کیا تھا؟ آبیل مجھے مار کے برابر تھا، ہے نا. جو اسلام قبول کر رہا تھا کیا کر رہے تھے مشرکین؟ اس کو بہت زیادہ ٹارچر کر رہے تھے نا. انہوں نے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور پورے معاشرے کے خلاف کیا کر لی تھی؟ ان کی مخالفت مول لے لی تھی. طرح طرح کے مظالم برداشت کیے، لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھی رہے، ہے نا. شیب ابی طالب یاد ہے آپ کو؟ 3 سال مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا اور وہاں پر جا کر مسلمان رہے تھے. ان کو کھانا پینا، ان سے بات چیت سب بند کر دی گئی تھی، ہے نا. وہاں پر بھی یہی صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور وہاں پر بھی کیا تھی؟ بہت زیادہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، ایک حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا ملک، اپنا گھر بار، مال جائیداد، اپنے عزیز، اپنے اقارب کو چھوڑ کر کیا کر گئے تھے؟ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ہے نا. اور ان میں سے خاص طور پر بہت سارے صحابہ اکرام، کچھ صحابہ اکرام جیسے عبد الرحمن بن عوف وغیرہ ہیں، ہے نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت زیادہ کیا تھے؟ مالدار تھے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا؟ چھوڑ چھاڑ کر، مکہ والوں نے کہا ہم تبھی چھوڑیں گے جب یہ مال چھوڑ کر جاؤ گے، تو انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، ہے نا. پھر آپ دیکھیں جب دشمنوں نے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا، تو غزوہ بدر میں جاں فروشی سے مقابلہ کر کے انہیں ہرا دیا. ٹھیک. پھر غزوہ احزاب میں بھی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے رہے اور خندق کھودنے میں مدد کی. پھر بیعت رضوان کب ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ کے وقت ہوئی تھی، ہے نا. بیعت رضوان آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. ٹھیک. اور سب کے سب اس میں شامل تھے. اسی میں 10 صحابہ اکرام بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر سورہ فتح میں کیا، ٹھیک ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ خوش ہو گیا. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ تبوک کے وقت، ٹھیک، تبوک کے وقت جس وقت بہت زیادہ تنگی کا، جس کو کہتے ہیں جیش اسرا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، تو اس وقت کسی نے اپنا سارا مال و متاع، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، سب پڑھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. سارا کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا. کسی نے آدھا مال لا کر پیش کر دیا تھا. کسی نے ہزاروں طلائی دینار، اونٹ، گھوڑے اور سامان لا کر کیا کر دیا تھا؟ ڈھیر لگا دیا تھا. سب نے عام صحابہ سے بڑھ چڑھ کر مالی قربانی دی تھی. اور پھر اتنا دور کا یہ سفر تھا، ہے نا، اور خطرناک سفر تھا. خوشی خوشی ان لوگوں نے شرکت کی تھی، یہی 10 صحابہ اکرام. سارا مال حضرت ابوبکر، جی الفیہ بارک اللہ فیک. آدھا مال کون لایا تھا؟ حضرت عمر.
اور یہ ہزاروں دینار اور یہ اونٹ گھوڑے کس نے لا کر دیے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، تو جن کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی تھی. تو سب صحابہ، تو یہی عشرہ مبشرہ میں سے یہ تھے. کہ حجۃ الوداع کے اہم موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلا اور آخری حج کیا تھا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کی موجودگی میں جب دین کا کام کیا ہو گیا تھا، تکمیل پر پہنچ گیا تھا، شیطانی قوتوں کو مکمل طور پر ہرا دیا گیا تھا، تب بھی یہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس کے علاوہ بھی غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ حنین اور بہت سارے غزوات میں بھی کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور ہر قسم کی قربانی دی اور اطاعت بجا لانے سے پیچھے نہیں ہٹے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. پھر آپ دیکھیں کہ ان تمام ان کے خدمات پر عظیم الشان جو ہے ان کی یہ جو کام تھے، ان پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا، رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی زندگی میں ہی جیتے جی کیا کی؟ جنت کی بشارت. خاص طور پر ویسے تو تمام صحابہ اکرام جو ہے جنت کے جو ہے ان کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، لیکن خاص طور پر آپ سوچیں نا کہ اسپیشل میں سے بھی اسپیشل چیز، ٹھیک، تو ان کو خاص طور پر جیتے جی کیا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. یہ آسمانی ہدایت کے ستارے اس زمین پر اللہ کی قدرت اور رحمت کے چلتے پھرتے نشان بن گئے ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ تھے، اگر یہ کہا جائے ہے نا. ملت اسلامیہ کے قوام، تاریخ اسلامیہ کی صورت گر ہے نا، جنہوں نے اپنے خون جگر اپنی قربانیوں سے کیا کیا؟ اسلام کے رنگ اور روپ کو نکھارا. خود بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے رنگ میں، صبغت اللہ میں رنگے ہوئے تھے اور عشق رسول کی خوشبو سے معطر تھے. اور ہم دیکھیں کہ اس رنگ اور خوشبو سے کون سے رنگ اور خوشبو بہتر ہو سکتے ہیں نا، جس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا رنگ چڑھ جائے، اللہ کی خشیت کا رنگ چڑھ جائے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو سے معطر ہو جائے، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ 10 جنتی، 10 جن کو کہیں رتن ہے نا، اور جن کو کہیں کہ دین فطرت کی پاکیزہ، اور جن کو کہیں کہ دودھ کی جو کریم ہوتی ہے نا، ملائی جس کو کہا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے. آپ دنیا کی پوری ہسٹری کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھنگال لیں، کسی بھی نبی، کسی بھی دائی، کسی بھی جو ہے لیڈر کو ایسے قابل بھروسہ، ایسے جانثار، ایسے مخلص، ایسے متقی، ایسے نیک، ایسے اطاعت گزار، ایسے حق گو، ایسے صابر، ایسے شاکر، ایسے متوکل، ایسے شجاع، ایسے فاتح، ایسے صاحب عزم، ایسے سخی، ایسے عادل، ایسے حق شناس، ایسے مساوات پسند، ایسے دیانتدار، ایسے اللہ تعالیٰ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، اس کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنے والے ساتھی اور مشیر کسی کو بھی آج تک نہیں ملے. ایون آپ دیکھیں کہ انبیاء اکرام کو بھی نہیں ملے. تمام انبیاء اکرام کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز سب کو پتہ ہے کیا حال رہا کرتا تھا ان کا، ہے نا، پتہ ہے نا. ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ ذہنی ٹارچر دیتے رہتے تھے، ہے نا. کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کوئی ڈیمانڈ، کبھی کوئی ڈیمانڈ، ہے نا. ساتھ میں چل رہے ہیں، جنگ کا وقت آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، ہم یہیں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ہے نا، جاؤ تم جا کر جنگ لڑو. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اپنے ہی فالوورز کیا تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے کہ ان کا عقیدہ ہے، کھاؤ گے؟ لے لو، کھا لو. تو جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے لے کر جا رہے تھے تو کیا کیا تھا؟ سارے کے سارے بھاگ کر ان کو چھوڑ کر آ گئے تھے وہیں اکیلے، ٹھیک ہے. تو اور اپنے ہی لوگ ان کے کیا ہو گئے تھے؟ جان کے در پہ ہو گئے تھے، ٹھیک. تو اس طرح کی مثال تو کسی کے پاس بھی نہیں ملے گی، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں مہاجرین اور انصار کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اور مہاجرین اور انصار میں اہل حدیبیہ کا مرتبہ، جو حدیبیہ کے صلح میں شریک تھے، ان کا مرتبہ، اور اہل حدیبیہ میں سے اہل بدر کا مرتبہ. اور اہل بدر میں کون شریک تھے؟ عشرہ مبشرہ بھی شامل تھے، ہے نا. اور دوسرے غزوات اور مشاہدات نبوی میں بھی یہ شامل تھے، اور مہاجرین اور انصار میں بھی شامل تھے، اور حدیبیہ میں بھی
شامل تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ 10 کے 10 صحابہ اکرام کی کیوں اتنی زیادہ فضیلت ہے؟ اس لیے کہ بڑے بڑے موقعوں پر شامل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منادی پر، ایک پکار پر ان لوگوں نے لبیک کہی. تلواروں کے سائے میں اللہ اور رسول کے عشق کی انہوں نے نمازیں پڑھی. ٹھیک ہے، اپنی ساری طاقتیں، اپنی ساری اسکلز، اپنا مال، اپنا سب کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں دین حق کے سربلندی کے لیے وقف کر دیا. ٹھیک ہے، حق اور باطل کا جب معرکہ ہوا، حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے کو اب سوچیں کہ اپنی اولاد کو کون قتل کرتا ہے، بری بھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر مکھن لگایا جاتا ہے نا، کہ اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں بچے تو ہمارے نہیں ہیں. تو اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے اٹھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا. حضرت عمر نے اپنے کافر ماموں کو، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے کافر باپ کو ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. دوسروں نے بھی بہت بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی. ٹھیک، اور ان کی نظر میں رائے حق میں جان کی کوئی بھی اہمیت نہیں تھی. اے زندگی سپرد خدا کر دیا تجھے، بے فکر ہو گئے تیری سود ضیا سے ہم. ٹھیک ہے، جب انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو کسی نفع اور نقصان کی فکر ہوتی ہے؟ جان چلی گئی، مال چلا گیا، ہے نا، یہ پریشانی آ گئی، وہ فکر آ گئی، ہے نا، اب تو یہ ٹینشن ہو گئی، اب تو یہ مسئلہ ہو گیا. جب انسان اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو پھر کسی اور نفع اور نقصان کی فکر نہیں ہوتی ہے نا، پھر تو اللہ ہی فکر کرے گا. ٹھیک، فرے ہنگس نے جو ہے اپنی ایک ان کی بک ہے، اچھا رکھ دو، اپولوجائی، اس میں لکھا کہ عیسائی اس کو یاد رکھے تو اچھا ہو کہ محمد نے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کی محمد نے تو وہ دین کا جذبہ اپنے فالوورز میں پیدا کیا جس کو عیسائیوں کے ابتدائی پیرووں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے. جب مسیح کو سولی پر لے گئے تو ان کے فالوورز بھاگ گئے اور اپنے لیڈر کو موت کے پنجے میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے. اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیا. ٹھیک ہے، یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ عیسائی کیا کر گئے تھے، بھاگ کر گئے تھے. لیکن آپ صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیں کہ شاید آپ کو یاد ہو وہ حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا رسول اللہ، صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جواب نہیں دیتے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں. بلکہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے. دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک ہماری لاشوں پر سے نہ گزرے. ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی اطاعت کا عہد کیا. اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے رسول بنا کر آپ کو بھیجا، آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں، انشاءاللہ آپ ہمیں میدان جنگ میں ثابت قدم اور شجاع پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ تھے صحابہ اکرام اور یہ تھے دین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے جذبات. چھوڑ کر میدان بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے رہتے تھے. اور کچھ ہی سال بعد کیا تھا، 10,000 کے لشکر میں یہ جاں نثار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ جو پہلا گھر تھا، ہے نا، خانہ کعبہ تھا، اس کو بتوں سے پاک کرنے میں اور اس اللہ کا کلمہ اس میں بلند کرنے کے لیے مکہ پہنچ گئے تھے. کچھ سالوں میں، 8 سال بھی نہیں لگے تھے، ہے نا. اور ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اپنی جانی دشمنوں کو بھی کیا کہہ دیا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی بھی گرفت نہیں ہے. سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی توحید کا بول بالا ہوا تھا اور زمین عرب سے بتوں کی جو ہے پوجا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خطبہ ہم سن کر آئے ہیں حجۃ الوداع کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو گیا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس زمین پر اب کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، اب اس زمین پر کبھی شرک ہوگا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا کانفیڈینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اس زمین پر اب کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے میں اتنا ہی رہنے دیتی ہوں. کل اس انٹروڈکشن کو اور کر کے انشاء اللہ تعالیٰ پھر اپنی بات سٹارٹ کریں گے.
اور اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ کیسا آج آپ کو کلاس جو ہے وہ کیسی لگی ہے. تعریف نہیں کرنی ہے، بس آپ کو کلاس کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے. اور تعریف کے بارے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے منہ پر تعریف کر دے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے کیا کر دی، اس کے منہ میں مٹی بھر دی ہے نا. تو نہیں کرنا چاہیے، اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ کوئی تعریف کرے، ٹھیک ہے. کیونکہ نا انسان جو ہے وہ پھر اسی میں پڑ جاتا ہے کہ بس ہر کام اس کا پھر اسی لیے ہوتا ہے کہ تعریف ہو. تو آپ نے جو ہے کلاس کے بارے میں اپنے جو ہے وہ ریفلیکشنز دینے ہیں کہ آپ کو کلاس پڑھ کر کیسا لگا، مزہ آیا یا نہیں آیا، یا میں اس کو اور افیکٹو کیسے بنا سکتی ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے بتاتے رہنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، تاکہ میں اپنی بھی کریکشن کروں، اپنا بھی اصلاح کروں، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ گروپ میں بتا دیجیے گا یا پرسنل پر میسج کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.